بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آج کی ہماری کلاس جو ہے وہ ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے جو جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا۔ اور اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی ویڈیو اسکرپٹ جو لکھا جاتا ہے اس کے اوپر۔ اب دوسرا جو اسی سے ریلیٹڈ ایک موضوع ہے وہ ہے ویڈیو ڈسکرپشنز۔ ویڈیو اسکرپٹ جو ہوتا ہے وہ ویڈیو بننے سے پہلے لکھا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ویڈیو بنتی ہے، وائس اوور ہوتا ہے۔ اور ویڈیو ڈسکرپشن جو ہوتا ہے وہ ویڈیو بننے کے بعد کا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے اسکرپٹ لکھا جائے پھر ویڈیو بنے، اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو اس کی ڈیٹیل ہے اس کے اوپر پھر ایک ویڈیو ڈسکرپشن لکھا جائے، اور وہی ویڈیو ڈسکرپشن جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائے۔ تو ویڈیو ڈسکرپشن یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے ویڈیو بنائی ہے، اب آپ نے اس ویڈیو کو سنا اور سننے کے بعد آپ نے اس میں سے کچھ چیدہ چیدہ جملے نکالے اور اس کا جو ڈسکرپشن ہے وہ آپ نے تیار کیا۔ جیسے ہی وہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کے ڈسکرپشن میں وہ ویڈیو کا جو مٹیریل ہے اس سے متعلق کچھ چیزیں جو چیدہ ہیں، جو مین پوائنٹ ہیں، وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں نیوز گے۔ تو لیٹر اس جو طرح یہ ہوتا ہے ویڈیو ویسے تو ڈسکشن جو کوئی ہے وہ بھی بنتا ہے۔ کسی طرح سے بھی اور اپنی اس کے تمام ساتھ تفصیلات جو ہوتی ہیں سوشل وہ میڈیا ای میل کے کے اندر بھی ذریعے یہ سے چیز شامل ہوتی ہے اپنے کہ کوئی آنر پوسٹ کو، ہوتی ہے اپنے مالک تو کو اس یا کا ایک پھر باس ڈسکرپشن کو لکھا یا جاتا کسی ہے، بھی کسی دوسری چیز کا کمپنیز ڈسکرپشن کے لکھا جاتا ہے، جو آنرز کیونکہ ہوتے ایک ہیں ان پوسٹ کو کے اوپر بھجواتا ہے۔ وہ تمام اگر چیزیں نہیں آ سکتی، آرگنائزیشن ہے کوئی اس وجہ تو سے وہ سوشل آرگنائزیشن یہ میڈیا کی کرتی پوسٹ ہے ہو کہ گئی وہ اپنا نیوز یا کوئی لیٹر ویڈیو بھی لکھواتی اگر ہے، یعنی اپلوڈ ہو رہی اپنے تو ڈسکرپشن جو کاموں کی ہوتا ہے وہ اس سے مکمل ریلیٹڈ ڈیٹیل۔ بھی ہوتا ہے اور اس سے ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے، جو اس کی وضاحت بھی کر رہا ہوتا ہے جملوں کے اندر، لکھے ہوئے جملوں کے اندر۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے ویڈیو بنائی، کہیں بھی کھڑا ہو گیا اس نے ویڈیو بنائی، تو ویڈیو بنانے کے بعد اب اس نے آ کر کے آپ کو کہا کہ جی اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ، اور یا وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اس کو اپلوڈ کرنے لگا ہے۔ تو اس نے ہمیں ہائر کیا ہے کہ جو بھی میری ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ نے اس کا ڈسکرپشن بنانا ہے، آپ نے اس کو سننا ہے، سننے کے بعد اس میں سے چند پوائنٹس نکالنے ہیں، اور ان پوائنٹس کو آپ نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایڈٹ کرنا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کو اگر آپ فیس بک وغیرہ یا دوسرے پلیٹ فارم پر اگر اس کو لگانے لگے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو ڈسکرپشن کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں پر بھی آپ نے ان جملوں کو جو آپ نے لکھے ہیں وہ وہاں پر آپ ایڈ کریں گے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پوری ویڈیو نہیں بھی دیکھ رہا ہے یا ویڈیو کو سن نہیں پا رہا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو ڈسکرپشن دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے اس کا انٹرسٹ بنے اور وہ پھر ویڈیو کی جانب بڑھے اور ویڈیو کو سنے یا دیکھے۔ تو ویڈیو ڈسکرپشن جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے مٹیریل موجود ہوتا ہے، بس آپ کو اس کو ترتیب لگانا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے پوائنٹس جو ہیں وہ نکالنے ہوتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو ڈسکرپشن جو ہے یہ کن چیزوں کے لیے لکھا جاتا ہے؟ عموماً ویسے تو بہت ساری چیزیں ہر طرح کی مٹیریل کے لیے یوز ہو سکتا ہے، یعنی ہر طرح کی ویڈیو کے لیے یوز ہو سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو پہلا ہے وہ سوشل میڈیا، یعنی ایک بندے نے ویڈیو بنائی، اس ویڈیو کو اس نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا۔ سوشل میڈیا سے مراد ہے کہ یوٹیوب، فیس بک یا انسٹاگرام یا پھر ٹویٹر وغیرہ، وہاں پر اس نے پوسٹ کی۔ اس کو اب اس ویڈیو کا کچھ ڈسکرپشن چاہیے، وہ اس کا ویڈیو ڈسکرپشن بھی ساتھ میں آپ کو لکھنے کے لیے کہہ دیں گے، جب آپ لکھ کے ان کو دے دیں گے تو وہ وہاں پر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس لکھے ہوئے ڈسکرپشن کو یعنی مٹیریل کو وہاں پر وہ لگا کے اسے وہ پوسٹ کر دیں گے۔ تو اس طرح ان کی ایسیو بھی مکمل ہو جائے گی، کیونکہ کچھ جو جملے ہم ڈسکشن میں لکھ رہے ہوتے ہیں وہی جملے بعض اوقات سرچنگ میں آ کر کے ہماری ویڈیو کو گوگل پر یا دیگر سرچنگ جو ویب سائٹس ہیں ان کے ذریعے سے اس ویڈیو کو اوپر لے آتا ہے دکھانے کے لیے۔ اگر ایک شخص خالی ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہے تو گوگل یا کوئی بھی ویب سائٹ جو سرچ انجن ہے، وہ کوئی بھی، وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی ویڈیو کے اندر جو جملے بولے جاتے ہیں جو سرچ کرنے والا شخص ہے اس کو وہی درکار ہے۔ تو اس لیے جو ڈسکرپشن ہوتا ہے ایس ای او کے اندر اس کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور ہیش ٹیگ بھی اسی کے اندر ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح سے انفارمیشن اینڈ موٹیویشنل، جب ہم کوئی ویڈیو بناتے ہیں انفارمیشن سے متعلق ہوتی ہے یا پھر موٹیویشنل ویڈیو ہوتی ہے، تو اس ویڈیو کو سننے کے بعد اس میں سے بھی کچھ جملے جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں اور وہ جملے بھی اس ڈسکشن کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے سیلز اینڈ مارکیٹنگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ڈسکرپشن ہوتا ہے وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کو ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنی پروڈکٹ کی مکمل تعریف اپنی ویڈیو کے اندر کر جاتا ہے اور وہ ویڈیو اپلوڈ کے لیے بھی تیار ہوتی ہے، چونکہ اس ویڈیو کے اندر ایڈٹ کیا جاتا ہے کہ جو شخص بات کر رہا ہے وہ ہو سکتا ہے سیلز مینیجر ہو یا پھر وہ آنر ہو، وہ بات کر رہا ہے کسی تقریب کے اندر، سیمینار کے اندر، یا پھر وہ ویسے بیٹھ کے اس پروڈکٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، معلومات ہیں، وہ ویڈیو کی صورت میں فراہم کر رہا ہے۔
اور ساتھ میں جب ویڈیو ایڈیٹر اس کو ایڈٹ کرتا ہے تو اس ایڈٹ کے دوران وہ اسی سے متعلق کچھ دیگر ویڈیوز کو بھی بیچ میں دکھاتا جاتا ہے اور تصاویر دکھاتا جاتا ہے. لیکن یہ تمام ویڈیو مکمل ہونے کے بعد اب اس کا ڈسکرپشن جو ہوتا ہے وہ تیار کرنا کام ہے رائٹر کا. وہ اس کو سنتا ہے کیونکہ پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ نکالنے مقصود ہوتے ہیں، نہ کہ پوری ویڈیو سننے کے ساتھ پوری ویڈیو کو کمپوز کرنا ہوتا ہے یا لکھنا ہوتا ہے. تو اس کے سے وہ پوائنٹس نکالتا ہے. جو رائٹر ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو نکالنا ہے. وہ وہی پوائنٹ نکالتا ہے جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی ٹیکنیکس کے مطابق ہوتے ہیں. اس کو نکالنے کے بعد وہ مختصر سے پوائنٹس ہوتے ہیں اور ان پوائنٹس کو وہ نکالنے کے بعد ڈسکرپشن کے لیے رائٹ کرتا ہے اور پھر اس کو ڈسکرپشن میں ڈال دیا جاتا ہے. اس طرح سے پروڈکٹ کی جو اصل ایس ای او ہوتی ہے وہ وہیں پہ ہی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ویب سائٹس کے اوپر ایک ویڈیو بھی لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ، پھر بھی اس کے مٹیریل جو ہے وہ درج ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ جب آپ نے ویڈیو بنا کے ڈال دی ہے تو پھر اس کے ساتھ ڈسکرپشن لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اس طرح ٹائٹل جو ہوتا ہے وہ بھی، تو وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک شخص ویڈیو دیکھ ہی نہیں رہا، جیسے وہ آیا پیج لائک کیا یا پیج سرچ کیا تو آپ کی پروڈکٹ پہ آ گیا. اب وہ ویڈیو جب دیکھے گا، جب اس کو ڈسکشن میں تھوڑا بہت انٹرسٹ پیدا ہوگا، پھر وہ ویڈیو کی جانب جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ مزید معلومات کے لیے ویڈیو بھی دیکھ لیں. اور سب سے زیادہ جو ڈسکرپشن لکھے جاتے ہیں وہ اسی میں ہی لکھے جاتے ہیں. بہت ساری سیلز مارکیٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ اپنی پروڈکٹ کی سیلنگ کے لیے کسی نہ کسی فری لانسر کانٹینٹ رائٹر کو اپنے پاس رکھتی ہیں. جب ان کو کسی پروڈکٹ کی ڈسکرپشنز لکھوانی ہوتی ہیں یا پھر ان کی اسکرپٹس لکھوانے ہوتے ہیں تو وہ ان کو بلاتے ہیں یا پھر ان کو کانٹریکٹ کے طور پہ وہ مٹیریل دیتے ہیں. پھر وہ ان سے لکھوا کر کے اپنی سیلز کے لیے جو بھی جہاں بھی ان کو ممکن ہوتا ہے، بلاگ کی صورت میں لگوانا ہو وہاں لگواتے ہیں، ویب سائٹس پہ لگوانا ہو وہاں لگواتے ہیں، یا پھر وہ کسی چینل کو دینا ہو وہاں دے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ لکھا ہوا مٹیریل جو ہے وہ ان کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ تھی، وہ میں نے یہاں پر ویڈیو ڈسکرپشن میں بتائی ہیں. آگے چلتے ہیں، اور جو ہمارے آج کے لاسٹ ٹاپکس تھے ان میں ایک ویڈیو ڈسکرپشن تھا، دوسرا جو ہے نیوز لیٹر، اور تیسرا جو ہے وہ ہے ایس ایم ایم. تو نیوز لیٹر کی بات کرتے ہیں. نیوز لیٹر کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، نیوز لیٹر یہ ہے کہ ایک شخص جو وہ اپنے ادارے کے اندر کام کر رہا ہے، یعنی باس کی حیثیت سے وہ اپنے ادارے کے اندر جو بھی کام کر رہا ہے وہ اس کا 1 سال کے دوران یا 6 مہینے کے دوران یا پھر 3 مہینے کے دوران اس کے اوپر مکمل جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ لکھواتا ہے اپنے کسی رائٹر سے. لکھنے کے بعد ایک ای میل بناتا ہے جو اس کے ادارے کے اندر جو کام ہوئے ہیں، جو انہوں نے اچیومنٹ کی ہیں وہ، اور جو ان کے آگے کے پلان ہے سارے، وہ اس کے اندر درج کرتا ہے، لکھتا ہے. لکھنے کے بعد پھر وہ ان تمام چیزوں کو ای میل کے ذریعے سے اپنے اگر وہ ایک سب آفس ہے تو اپنے ہیڈ آفس کو ای میل کرتا ہے اور اپنی تمام تفصیلات ان کو شیئر کرتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آرگنائزیشن ہے تو وہ یا تو کسی بڑی آرگنائزیشنز کو وہ ای میل کرتے ہیں تاکہ ان کو فنڈ ملے کہ وہ ان کے کاموں کو دیکھیں، یا پھر وہ کسی ڈونر کو ای میل کرتے ہیں یہ تمام تفصیلات لکھوانے کے بعد کہ وہ ان کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ان کو فنڈ دیں. اسی طرح سے یہ تمام تفصیلات جو نیوز لیٹر ای میل کہلاتی ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس آرگنائزیشن کے لیے یا بزنس مارکیٹنگ کمپنی کے لیے کہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ایک تو اس کے جملے جو ہیں وہ بہت زیادہ منظم ہوں، بہت ترتیب سے لکھے گئے ہوں، کیونکہ اس نے بیسیکلی یا تو اپنے ہیڈ آفس کو مطمئن کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم نے بہت اچھے سے کام کیا. ہو سکتا ہے کہ کمپنی نے بہت اچھا کام کیا ہو اور اب اس کو جب کام بتانے کا ٹائم آیا ہے تو وہ اس وقت ٹھیک سے اس کو بیان نہ کر پائیں اور اس طرح سے ان کی کمپنی کو سٹارٹس کم ملیں. اور یا پھر آرگنائزیشن ہے تو وہ بھی اس طرح سے اپنے کاموں کو بہت بہتر طریقے سے بتا نہ پائے کہ انہوں نے ریلیف کے کون کون سے کام کیے ہیں، کتنا انہوں نے اچھا اپنا پلیٹ فارم یوز کیا ہے، اور جب وہ نہیں بتا پائیں گے تو یقیناً ان کو فنڈ نہیں ملے گا. تو یہ تمام چیزیں بہت ترتیب سے لکھوائی جاتی ہیں. جب وہ مکمل نیوز لیٹر تیار ہوتا ہے ان کی تصاویر کے ذریعے سے ان کو شو کیا جاتا ہے، اور اگر ویڈیوز وغیرہ ہیں تو ان کو بھی بیچ میں ایڈ کیا جاتا ہے. ایک مکمل پریزنٹیشن بنائی جاتی ہے اور وہ پھر ای میل کی جاتی ہے. تو جب اس کو ای میل کیا جاتا ہے
تو اس ای میل پر ان کو جو رسپانس ملتا ہے، اگر وہ اچھا رسپانس ہوتا ہے تو یقیناً وہ رائٹر کی کامیابی ہوتی ہے کہ اس نے بہت طریقے سے اس کو رائٹ اپ کیا ہوتا ہے اور وہ پھر بھیجا جاتا ہے. تو یہ نیوز لیٹر ہوتا ہے، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. کانٹینٹ رائٹر سے ہی یہ لکھوایا جاتا ہے سال کے یا 6 مہینے کے یا 3 مہینے کے کانٹریکٹ کے ساتھ. نیکسٹ اور آخری ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ، جسے SMM کہا جاتا ہے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ اس کے اندر یا تو مختصر شارٹ سٹوریز ہوتی ہیں جن کو سوشل میڈیا کسی پیج کو رن کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے، یا پھر مارکیٹنگ کے حساب سے کچھ کمپنیز جو ہیں وہ ایک چھوٹا سا ایڈ لکھواتی ہیں. وہی ایڈ وہ کسی نہ کسی تصویر کے ساتھ اوپر ڈسکرپشن میں ڈلوا کے وہ اس کو شیئر کرتی ہیں اپنے پیجز پر یا پھر اپنے سوشل میڈیا گروپس پر. اسی طرح سے ٹویٹر پر کچھ میسیجز ہوتے ہیں، بہت ترتیب سے وہ میسیج لکھے جاتے ہیں اور وہ ٹویٹر ہینڈل جو ہوتا ہے کسی کا اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ٹویٹر میسیج بھی ایک مہینے منتھلی کے حساب سے وہ چارجز کرتے ہیں اور اپنا ٹویٹر ہینڈل کرواتے ہیں. وہ نئی پروڈکٹ بھی ہو سکتی ہیں، وہ کسی سیاسی یا پھر سماجی ٹویٹر ہینڈل بھی ہو سکتا ہے. اس طرح سے فیس بک کی پوسٹیں جو کہ بہت زیادہ چلتی ہیں، فیس بک پر ایک تصویر لگتی ہے، اس کے اوپر ایک مٹیریل لکھا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے، SEM کیا جاتا ہے، یعنی سرچ انجن مارکیٹنگ کی جاتی ہے، تاکہ وہ ان کی پوسٹ، یعنی اگر کسی نے کوئی لاکر بیچنا ہے یا کسی نے کوئی گاڑی بیچنی ہے یا کسی نے کوئی اس ٹائپ کی چیز، کوئی پروڈکٹ وغیرہ بیچنی ہے، تو وہ 2 جملے اوپر ٹاپ پہ اس پوری تصویر کے اوپر لکھے ہوتے ہیں. باقی کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اس کے ڈسکرپشن میں ہوتا ہے، اور وہ ڈسکرپشن جو لکھا جاتا ہے وہ لکھتا ہے ایک سوشل میڈیا مارکیٹنگ کانٹینٹ رائٹر. تو یہ اس ٹائپ کا ایک بہترین بزنس لوگ کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ ڈلوا دی، ان کی کوئی مارکیٹ کے اندر دکان نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف گھر سے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. یا پھر جو ہم نے پیچھے ایک چیز پڑھی تھی، ایفیلیٹ مارکیٹنگ، ایفیلیٹ کانٹینٹ لکھا جاتا ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے لیے. تو وہ لوگ بیٹھ کے گھر پہ ہی کسی پیج کو رن کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ دوسری کمپنیز کی پروڈکٹ کو بیچ رہے ہوتے ہیں اور اسی کانٹینٹ کو وہاں پر یوز کیا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو بھی یوز کیا جاتا ہے. تو یہ 3 چیزیں مل کر، یعنی ای مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور کانٹینٹ مارکیٹنگ، تمام چیزوں کو ملا کے یہ چیزیں جو ہے وہ پھر اس کو سیل کرتے ہیں، بہت بہت اچھے طریقے سے اس کو سیل کرتے ہیں، جس کا نہ صرف وہ گھر میں بیٹھ کے پیسہ کماتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ وہ اپنے سوشل میڈیا اور باقی اکاؤنٹس کو بھی پاورفل کرتے ہیں، ان کے ویوز بہتر کرتے ہیں، ان کی SEO مکمل کرتے ہیں، اور ساتھ میں ان کو ایک اچھا سوشل میڈیا ہینڈلر بھی کہا جاتا ہے یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی کہا جاتا ہے. تو ایک مکمل جاب ہوتی ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی، جو جن کا کام صرف اور صرف تصاویر اور پوسٹر اور باقی چیزیں جو بنتی ہیں ان کے اوپر ڈسکرپشن لکھنا ہوتا ہے، ایک مکمل اکاؤنٹ کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، چلانا ہوتا ہے. تو ہمارا یہ کانٹینٹ رائٹنگ کا جو سبق تھا وہ یہاں پر ختم ہوگا. کچھ چیزیں اور ہیں، اگر ہم بہت زیادہ باریکیوں میں جائیں گے تو کافی چیزیں اور بھی ہیں جو اس میں مس ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارے اس وقت ایک بگنر رائٹر، کانٹینٹ رائٹر کے لیے بہت ضروری ہیں، وہ یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں سامنے نظر آتی ہیں، جن کی پیچیدگیاں نہیں ہیں، جو سامنے ہیں، آسان ہے سیکھنا بھی اور کرنا بھی، اور ان کے جو ہمیں لوگ ہیں ملنا اور کمپنیز کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ وغیرہ ہونا، یہ تمام چیزیں بہت زیادہ آسان ہیں. تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ بہت آسان بھی ہے میں تمام چیزیں بتاؤں. تو میں نے کلیئر کر دی ہیں